اب دوسرے نمبر پر ہے دوسرا حکم، وہ کیا تھا؟ ایک غلط رسم. آج ہمارے ہاں بھی بڑی غلط رسمیں ہیں، اور پھر ان رسموں کو دین کا نام دیتے ہیں. اسی کو بدعت کہتے ہیں. سیدھی بات ہے بھائی، جس چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں نہ ہو، ہمارے اسلاف اور اکابرین اور صحابہ کرام اور جمہور علماء میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ آج پہلے موبائل بھی نہیں تھا، موبائل بھی استعمال نہ کرو، پہ یہ بدعت ہے. بھائی موبائل کو ہم نے کب دین کہا؟ کہتے پہلے اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اب اسپیکر میں اذان دیتے ہو، یہ کیوں؟ بھائی ہم نے اسپیکر کو دین نہیں کہا. بجلی ہو نہ ہو ہم اذان تو دیں گے، نہ ہو تو پھر ایسے ہی اذان دیں گے. تو دین اذان ہے، دین وہ نہیں، وہ ایک سہولت ہے. اس کو بطور سہولت استعمال کرتے ہیں، اس کو دین کبھی نہیں کہتے. جو شخص ایسا کام کرے جس کو دین کہے اسی کو بدعت کہتے ہیں. عام چیزوں کو بدعات نہیں کہتے ہیں. بدعات کی تعریف یہ ہے کہ دین میں کوئی ایجاد کر لو اور اس کو دین سمجھو، اور اس کا تصور اسلام میں نہ ہو، جیسے آج کل کرتے. میں کس کا نام لے لو، پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ اللہ معاف فرمائے، بہت بری بات ہے. بس یہ یاد رکھو، جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اجماع امت سے ملتا ہے، اس پر عمل کرو، وہ دین ہے. اور جس چیز کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع امت سے ہے، اس سے پرے ہٹو، وہ بدعت ہے. بدعت. اور بدعت کی تعریف یہی ہے جو دین میں ہو، اس کو دین سمجھا جائے. جیسے آج آنے والی رات کو شب برات، بھائی شب برات کے متعلق کچھ احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں، ٹھیک ہے، ضعیف احادیث فضائل کی دنیا میں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا مسجد میں، بھائی یہ نہیں، ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کے لیے یہ ہے کہ خود سے کرو، اپنے گھروں میں کرو. خود عبادت بے شک کرو، اپنے گھر والوں کو عبادت کرو. یہ مجمع بنا رہے ہو جناب مسجد میں، جناب وہ کیا ہوتا ہے، وہ تم چائے لے کر آؤ، تم حلوے لے کر آؤ، تم کھانا لے کر آؤ، تم یہ کراؤ، پھر ساری رات بیٹھ کے جناب محفل سجی ہوتی ہے یہ، اور پھر اس کو جناب لازمی قرار دینا. ایک مستحب عمل کو لازمی قرار دینا بھی تو ایک قسم کی بدعت ہے نا. ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے. اس کی فضیلت ہے ضعیف احادیث کو روشنی میں. اس روزہ بھی اس حساب سے نہیں رکھو، روزہ ایام بیض کے حساب سے رکھو. 13، 14، 15 ہر اسلامی تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے. اس کو ایام بیض کہتے ہیں. تو وہ رکھو، وہ جائز ہے. لیکن اس حساب سے کہ آج 15 صرف اس کو، تو یہ صحیح نہیں مراد. تو بات کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے. ضعیف حدیث ہے یہ ساری، ضعیف حدیث ہے. فضائل کی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن اس کو اتنا شوشہ مت کرو، چراغاں کر رہے ہیں. اب میں نے ایک دوست کو کہا بھائی آپ سے کہا، میں کہتا ہے آج میرے پاس وقت نہیں ہے، میں شب برات کے لیے تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا یار تم نے سالن بنانے ہیں، تم نے کچھ کرنا ہے، عجیب بات کر رہے ہیں لوگ. جو حیثیت فرائض کی ہے، فرائض کو فرائض کی حیثیت دو. جو مستحبات ہیں، مستحبات کو مستحبات کی حیثیت دو. تو اس لیے فرمایا یہ بات ہو گئی. اب ایک رسم کی چلی تھی. وہ رسم کیا تھی کہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر لوگ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، احرام باندھتے تھے. تو احرام جو ان کا ایک اصول تھا کہ احرام باندھتے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے. اب چونکہ اس کا گھر تو قریب ہے نا، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، تو اب اس کو گھر جانا ہوتا تھا. تو کہتے تھے یار میں تو احرام میں ہوں، اور گھر کیسے جاؤ؟ پہ جاؤ. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ایسے نہیں جایا جائے گا، بلکہ کیا، گھر کو پیچھے سے نقب لگا کے جاؤ. اور سامنے سے گیٹ سے نہیں ہے نا، پیچھے سے درا دیوار کو سوراخ کرو پھر جاؤ. عجیب کہانی ہے بھائی. تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کر دیا. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کبھی تمہیں اللہ نے کہا ہے، کسی پیغمبر نے کہا ہے؟ جب تمہارے پاس ثبوت نہیں، ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہو اور پھر اس کو دین سمجھتے ہو؟ یہی تو ہے نا بدعت، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اور اس کو دین سمجھا جائے. احرام کی حالت میں ہو تو گھر نہیں جا سکتے، اگر جاؤ گے تو پھر نقب لگا کے جانا پڑے گا گھر کے پیچھے سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ وَلَيْسَ الْبِرُّ، بر اس کو نہیں کہتے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَنْ یہ کہ تَأْتُوا آؤ، الْبُیُوتَ گھروں کو، من ظہوریہ پیچھے سے نقب لگاؤ، سوراخ کر دو، ادھر سے آؤ کیونکہ تم احرام میں ہو.
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے بر تو اس کو کہتے ہیں، لیکن بر یہ ہے من اتقا، یہ ہے کہ اتقا تقوا کو کہتے ہیں بر، پرہیزگاری اختیار کرنے کو بر۔ اللہ نے جن احکامات سے روکا ان سے رک جاؤ، اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ان پہ رہو، یہ ہے بر۔ بس جناب اپنے ذہن میں بات بنا لی، گھر کو سوراخ کر کے نیچے پیچھے آ گیا۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آیا کرو انسانوں کی طرح، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اپنے آؤ گھروں کو، مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے، بے شک احرام کی حالت میں ہو بھی گھر دروازے سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو گے تو کامیابی ملے گی، جب اللہ سے ڈرو گے نہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے نہیں، شف والوں کے پیچھے چلو گے، رسومات والوں کے پیچھے چلو گے، اور توہمات، بدعات، خرافات والوں کے پیچھے چلو گے، تو پھر تو اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہو گیا دوسرا